مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب تشریف فرمائے. جب حر بن یزید چونکہ ظاہر ابھی ایمان نہیں لائے تھے قافلہ حسینی کو میدان کربلا میں روک دیتے تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اس میدان کربلا کو دیکھ کر کچھ جملے فرمائے تھے. میں چاہتا ہوں وہ جملے ذرا اپنے ناظرین کو سنائیں. دوسرا اپنے فرزندان بھائیوں اور اہل خاندان کو پھر اپنے اصحاب کو مخاطب کر کے بھی آپ نے کچھ فرمایا تو کیونکہ اب ظاہر منزل بالکل قریب آ چکی ہے. اب ایک ڈیسیژن لینا ہے کہ جی کون ساتھ رہے گا کون ساتھ نہیں رہے گا. بتائیے. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. جنید بھائی یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ تاریخ کا وہ سیاہ باب ہے کہ 61 سال نہیں گزرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کو کہ آپ ہی کے بچوں کو شہید کر دیا گیا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرب و بلا میں جس طرح استقامت کا پہاڑ بن کے رہے خود بھی مضبوط رہے شہادت سامنے نظر آ رہی تھی اور اس کے باوجود اپنے بچوں کو بھی صبر و استقلال کی تربیت دیتے رہے اور درس دیتے رہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ صفین سے واپسی ہوئے تو آپ نے اسی مقام پہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ احادیث سنائی کہ اس مقام پہ آپ کو شہید کیا جائے گا اور فرمایا بیٹے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا. اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کو دیکھ کر اپنی آخری منزل کو دیکھ کر جس لہجے میں اپنے لوگوں سے بات کر رہے ہیں سامنے نظر آ رہا ہے کہ یہ آخری ملاقات ہے. تو جو علماء تاریخ ہیں مورخین ہیں انہوں نے بتایا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے روئے آہو بکا کی پھر اپنے رشتہ داروں کو خطاب کرتے ہوئے یہ فرمایا اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطرت ہیں ہم خود نہیں آئے بلکہ ہمیں یہاں بلایا گیا پھر ہم پر ظلم و ستم کیا گیا تو مولا اس مشکل کے وقت میں ظالموں میں جو ظالم ہمارے سامنے کھڑے ان کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. اور پھر ایک بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کہنے لگے مولا عام بندے تو دنیا کے بندے ہوتے ہیں اور جب تک انہیں دین سے مفاد ملتا رہتا ہے دین کے ساتھ رہتے ہیں اور جب مفاد ختم ہوتا ہے تو اپنی راہ لیتے ہیں. تو یہ جو بندے یہاں پہ موجود ہیں یہ خالص تیری دین کی رضا کے لیے آئے ہوئے. پھر آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاندان کے افراد کی طرف گفتگو کر کے کہا پہلی تو بات یہی فرمائی کہ بھئی تمہیں جانے کی اجازت ہے اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو چلا جائے. لیکن ان کی کمال محبت تھی کہ آپ نے سبھی نے ساتھ دینے کا ارادہ کیا. اور قطع کلام کی معذرت کمال یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ جس وقت مسلم بن عقیل علیہ السلام کی شہادت کا آپ کو اطلاع ملی ہے اس وقت بھی آپ نے خطاب فرمایا تو کچھ عربز جو آپ کے ساتھ شامل ہو گئے تھے وہ ساتھ چھوڑ کے پھر چلے گئے لیکن یہ وہی نفوس قدسیہ جو مدینہ پاک سے چلے تھے وہی آپ کے ساتھ بالکل ایسے رہے. اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے خاندان والوں سے خطاب فرمایا اور فرمایا کہ میری مصیبت اور مفارقت پہ صبر کرنا اگر میں شہید کر دیا جاؤں تو صبر کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتا. اور پھر جب سیدہ زینب اپنی ہمشیرہ کے پاس آئے تو فرمایا آپ نے ویسے صبر کرنا ہے جیسے ہماری اماں جان حضور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پہ کیا. اور اس وقت کیا منظر تھا کہ جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تدفین مبارک کر دی گئی اور حضرت انس کہتے ہیں میں واپسی پلٹا تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے آواز دے کے کہا انس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہو گئی. تو میں نے کہا عرض کی اماں جان ہاں ہو گئی. فرمایا کیسے حوصلہ پڑا تمہارے اندر کہ یہ سارا تم نے معاملہ انجام دیا. لیکن اتنی شدت غم کے باوجود بھی صبر کے دامن کو نہیں چھوڑا. اور یہی باتیں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر والوں کو کہی کہ جب مجھے شہید کر دیا جائے تو فرمایا اپنے رخساروں کو مت پیٹنا اپنے بال مت نوچنا اپنے کپڑے مت پھاڑنا اپنی آوازوں کو بلند مت کرنا اس لیے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم و تبلیغ یہی ہے کہ مسلمان نیک صالح وہی ہوتا ہے کامیاب مومن وہی ہوتا ہے جب اس کے اوپر مصائب آتے ہیں تو وہ صبر کرتا ہے. اس کی سب سے بڑی مثال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ اے میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ صبر کریں جیسے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا. لیکن انہوں نے اپنی ہزار سالہ تبلیغ میں صبر کے بعد اپنی قوم کے لیے ان کی تباہی کی دعا کر دی وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ آپ نے ایسا نہیں کرنا. تو یہ ایک خوبصورت منظر تھا جس پہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے رفقا کو صبر اور استقامت کا درس